الحمد للہ رب المشرقین والمغربین والصلاة والسلام علی جد الحسن والحسین وعلی آلہ وصحبہ وغوث ثقلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن یا شفیع المجنبی یا رحمت للعالمین یا امان الخائفین یا ملتجا امداد کن یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا گل رخا شہزاد گلگوں قبا امداد کن غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایما مدد ماغ دائم تو سلطان دو عالم ہستی است دارم تما یا شہ جیلا مدد طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث دہائی یا محی الدین دہائی بلا اسلام پر نازل ہے یا غوث رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا سبھی کا خاتمہ بالخیر ہوگا ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا اگر تیرا کرم شامل ہے یا غوث اگر تیرا کرم شامل ہے یا غوث تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو صفی جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا کیا بات ہے ماشاءاللہ جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا آئیے خلوص و محبت کے ساتھ نہایت ادب و احترام کے ساتھ اپنے آقا کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف پڑھیں اللہ رب و محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد و محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اتنے گئے رات آپ کی موجودگی بتا رہی ہے کہ آپ میں جو دم ہے کہیں نہ کہیں غوث اعظم مدار اعظم کا کرم ہے، اور جب اللہ والوں کا کرم ہوتا ہے تو آدمی اپنی طاقت نہیں دیکھتا ہے بلکہ اللہ والوں کی محبت دیکھتا ہے۔ واہ 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 ماشاءاللہ ہم تو محبت والے ہیں، ہم تو محبت والے ہیں، ہے نا؟ اس لیے آپ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیے جی، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو میری گفتگو ہوگی آپ اسے سماعت کریں، اچھی اچھی باتیں، اچھی گفتگو، اچھی تقریریں، نعت و منقبت، واعظ و نصیحت یہ آپ نے سماعت کی ہیں۔ یقیناً آج آفتاب و ماہتاب بن کر علماء اسٹیج پہ تشریف فرما ہیں، آپ ان کی زیارت کر رہے ہیں، ان کی خادم کی حیثیت سے ان کی برکتیں لیتے ہوئے آپ کے سامنے حاضر ہوا فقیر قادری۔ یقیناً یہاں آنے کے بعد جو ذات سب سے زیادہ متحرک نظر آئی جی، وہ ہمارے توقیر بھائی، اللہ انہیں غوث پاک کے صدقے اور توقیر عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ آمین۔ ماشاءاللہ یہ کافی بھاگ دوڑ علماء نماز کافی بھاگ دوڑ کرتے رہے، ساتھ ہی ساتھ پیکر خلوص و محبت صوفی ضمیر احمد علوی صاحب تشریف فرما رہے، اور اس پروگرام کی صدارت جن کی نغمہ سنجی سے ابھی آپ محظوظ ہو رہے تھے علامہ مفتی محمد مرشد رضا صاحب، ساتھ ہی ساتھ قاری عبدالرشید صاحب، قاری شبیر رضا صاحب کی قیادت، اور مولانا محمد عارف اشفاقی صاحب، مولانا اکرم معصونی صاحب، یہ سارے حضرات تشریف فرمائے، دیگر اور بھی علماء کرام تشریف فرما ہیں، اور ایک صاحب ابھی توقیر بھائی نے جن سے ملوایا، امام صاحب نے ملوایا، جی، وہ ہمارے ٹھیکیدار جن کی ابھی والدہ کا جلدی وصال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے، اور جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں جن کی والدہ ایمان کے ساتھ گئی ہیں اللہ سبھی کو غریق رحمت فرمائے، اور جن کی والدہ حیات ہیں اللہ ان کے سائے کو ہم سب پہ دراز فرمائے۔ آمین آمین کہیے، ماں کے لیے دعائیں کیجئے، ہے نا؟ یہ دعا کیجئے کہ ماں ہم سے راضی رہے، ماشاءاللہ، یہ دعا کرتے رہیے کہ جب تک ماں رہے
ہم سے راضی رہے، اور اگر رخصت ہو تو راضی ہو کر جائے، اس لیے کہ اگر ماں ناراض ہو گئی تو سارے اعمال اکارت کر دیے جائیں بے گے۔ شک بے شک اس لیے ماں کو راضی رکھیے۔ بہرحال ماں وہ ہوتی ہے سبحان اللہ کہ جن کی دعائیں مل جائیں تو چاہے پریشانیاں پہاڑوں کی شکل میں کیوں نہ ہو، وہ ساری کی سارے دور ہو جاتی ہیں۔ بچوں کے حق میں ماں کی دعا بہت ہی پرتاثیر ہوتی ہے، ماں کی دعا بڑی پرتاثیر ہوتی ہے۔ بات آ گئی ماں کی، ایسے ہی بات آ گئی ہے تو جب ماں کی بات آئی ہے تو ایک ماں ہے حسنین کریمین کی، ہاں سبحان اللہ اور ایک ماں ہے غوث اعظم کی۔ نا حضرت یہ ایک حسنین کریمین کی ماں جو شہزادی رسول ہیں، جن کا جواب نہیں۔ ہم تو کہیں گے اگر ساری عورتوں کی نیکیاں ایک پلے میں رکھی جائیں اور مخدوم کائنات فاطمہ الزہرا کی نیکی ایک پلے میں رکھی جائے تو ساری نیکیوں پر فاطمہ زہرا کی نیکیاں بھاری ہو جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاتون جنت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جن کے گود میں کھیلنے والے شہزادے اپنے وقت کے امام تاجدار ہیں، امام حسن ہیں، جو صبر کے معاملے میں لاجواب، نہایت ہی صابر و شاکر، جنہوں نے امت کے درمیان اختلاف نہ ہو، وہ امام عالی مقام خلافت سے دستبردار ہوئے، امام حسن خلافت سے دستبردار ہوئے، صرف اختلاف نہ ہو، قوم کو امت کو اختلاف سے بچایا، بہت بڑی قربانی ایثار پیش کی ہے امام حسن نے۔ اور دوسرے میدان کربلا کے تاجدار مسلمانوں، جب کربلا شریف پہنچا پہلی بار تو آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے تھے، بس یہی خیال آ رہا تھا یہی وہ ذرے، یہی وہ جگہ ہے واہ واہ واہ۔ جہاں میرے امام میدان کربلا میں اپنے لال کو لے کر آئے تھے، پانی کے لیے ظالموں نے تیر برسائے تھے، میرے امام کے لال آئے تھے دین کی حقانیت بچانے کے لیے، ظالموں نے ان کے بازو کاٹے تھے، سینہ چھلنی کیا تھا، یہ سوچ کر آنکھ سے آنسو نہیں رک رہے تھے، اور یہی خیال آ رہا تھا کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ اگر اللہ توفیق دے کربلا شریف ایک بار دیکھ لو مسلمانوں، امام حسین کے جہاں خون بہے ہیں، آل حسین کے جہاں خون بہے ہیں، تو ایک تو سرکار مخدوم کائنات فاطمہ الزہرا جن کا کوئی جواب نہیں، فاطمہ الزہرا کی قربانیاں اگر پڑھو نا تو یہ ذہن میں بات ضرور آتی ہے، جب فاطمہ زہرا اپنے دروازے پر اگر کوئی مانگنے والا آ جاتا تو اسے مایوس نہیں کرتی تھی، ہم تو فاطمہ زہرا کے در کے سوالی بھکاری مانگتے ہیں، یہاں نہیں میدان محشر میں بھکاری مانگتے رہیں گے، فاطمہ زہرا کا صدقہ مانگیں گے۔ میدان محشر میں فاطمہ زہرا نے اگر ہمیں اور آپ ہمارے اور آپ کے اوپر کرم فرما دیا تو ہر مشکلیں آسان ہو جائیں گی، اس لیے کہ میدان محشر میں کسی کے اور باپ کسی کے باپ بھی نہیں چلے گی، اگر چلے گی تو فاطمہ زہرا کے باپ رسول پاک کی چلے گی۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اور ایک ہیں غوث پاک کی والدہ ماجدہ، قربان جاؤ مسلمانوں، یہ وہی ہیں کہ جن کے باپ نے کہا تھا میرے پاس بیٹی ہے جو لولی لنگڑی اندھی بہری گونگی ہے۔ یہ علماء سے آپ واقعہ سنتے رہے، لیکن قربان جاؤ باپ اپنے بیٹی سے کس طرح مطمئن ہے۔ آج میری ماں بہنیں بھی اس پہ غور کریں، وہ بیٹیاں اس پہ غور کریں کہ جب بیٹی گھر میں ہو تو اپنے باپ کے لیے کلنگ نہ بنے، بلکہ اپنے باپ کے لیے باعث افتخار بنے، باعث عزت بنے، باعث ذلت نہ بنے۔ آج ہمارے اور آپ کے گھر کے جو ماحول خراب ہو رہے ہیں، کہیں نہ کہیں آج کا جو ماڈرن دور چل رہا ہے، یہ ماڈرن دور جو یہ موبائل عام ہے، یہ ٹی وی مووی جو عام ہے، اسی لیے حضور تاج الشریعہ اس کے سخت خلاف تھے۔ اگر تاج الشریعہ کے فتوے پہ عمل کر لیا جاتا تو انشاءاللہ تعالی ہمارے گھروں سے بے حیائی فحاشی دور ہوتی نظر آئے گی، لیکن مسلمانوں اس نے اس طرح اپنے چنگل میں جکڑ لیا ہے تو آج ہمارے گھروں کی فحاشیاں، آج ہمارے گھروں کی بے حیائیاں، جس کی بنیاد پر ہمارے گھروں کی بچیاں مرتدہ ہو رہی ہیں۔ مسلمانوں ہمیں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنی ہوگی، انہیں فاطمہ زہرا کی سیرت
کو پڑھانا ہوگا، انہیں فاطمہ زہرا کی سیرت کے آئینے میں ان کی زندگی ڈھالنی ہوگی۔ سرکار غوث اعظم کی ماں فاطمہ مد الجبار کی زندگی کا انہیں مطالعہ کرانا ہوگا۔ اگر کوئی بھی خاتون، کوئی بچی مخدوم کائنات فاطمہ الزہرا کے آنچل کا سایہ لے لے، انشاءاللہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتی ہے۔ وہ غوث پاک کی والدہ، بات آ گئی، میں نے سوچا تھا دوسری ٹاپک پہ گفتگو کرنے کا، لیکن چونکہ بات آئی تھی ماں کی، تو اب ان ماؤں کا اگر صدقہ مل جائے تو میری ماؤں کی نجات ہو جائے گی، ہم سب کی ماؤں کی نجات ہو جائے گی۔ سرکار غوث پاک کی والدہ ماجدہ، علماء سے آپ نے سنا ہوگا، جب آپ کی شادی کے تعلق سے آپ کے والد گرامی رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں، اسی درمیان غوث پاک کے والد پہنچے تھے، اور جو سیب کھائے تھے وہ پہنچے تھے، میں نے سیب کھا لیا ہے، اور آپ کے باغ کا بہتا ہوا سیب ندی سے جا رہا تھا، دریا سے جا رہا تھا، اس کی تلافی کیا ہوگی؟ کہا ہمارے باغ کتنے سال رکھوالی کرنی پڑے گی۔ جب رکھوالی کر لیے پھر آئے، کہا دیکھا، وہ دیکھے کہ جب یہ نوجوان رکھوالی کر رہا ہے، ایک سیب بھی کبھی نہیں کھا رہا ہے، تو آپ اس کو جانچتے رہے، دیکھتے رہے، پرکھتے رہے۔ اس کے بعد پھر آئے، کہا اب تو معاف کر دیں۔ کہا اب ایسے معاف نہیں ہوگا، کچھ دن اور تمہیں باغ کی رکھوالی کرنی پڑے گی۔ پھر رکھوالی کرتے رہے، پھر اس کے بعد آئے، کہا اب تو معاف کیجئے۔ کہا اس شرط پہ معاف کروں گا کہ میرے پاس ایک بچی ہے جو ہاتھ کی لولی ہے، پیر کی لنگڑی ہے، آنکھ کی اندھی ہے، کان کی بہری ہے، اسے تمہیں شادی کرنی پڑے گی۔ اے نوجوانوں، آج کا اگر کوئی نوجوان ہوتا تو کہتا اتنے عیب والے سے میں رشتہ کروں گا، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ شہنشاہ بغداد کے والد ماجد ہیں۔ اے مسلمانوں، آپ کہتے ہیں کل کے عذاب سے بہتر ہے آج کی تکلیف ہم برداشت کر لیں۔ کہا باپ آپ معاف کر دیں گے؟ کہا ہاں ہاں میں معاف کر دوں گا، تمہیں شادی کرنی پڑے گی۔ اب شادی کے لیے تیار ہوئے، معمولی تقریب ہوئی، اور اس کے بعد عقد خوانی ہوئی، دونوں حضرات کا نکاح ہوا۔ جب یہ رات میں اپنی بیوی کے کمرے میں گئے تو کیا دیکھا؟ جیسے ہی چہرے سے نقاب ہٹایا، دیکھا حسن و جمال کی پیکر خاتون بیٹھی ہوئی ہے، نہ تو ان کے ہاتھ لولے ہیں، نہ ان کا پیر لنگڑا ہے، نہ تو ان کی آنکھ کی روشنی بینائی ختم ہے، بلکہ حسن و جمال کی پیکر خاتون بیٹھی ہوئی ہے، جن کے سامنے چاند کی چاندنی سرما جائے، وہ ایسی نور کی پیکر خاتون بیٹھی ہوئی ہے، جن کے چہرے سے نقاب اٹھا ہے کہ وہ کمرہ روشن ہو گیا ہے، وہاں کے در و دیوار روشن ہو گئے ہیں۔ نہایت پارسا پاکیزہ خاتون بیٹھی ہوئی ہے، نہایت پارسا نیک خاتون بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ سوچتے ہیں شاید میں دوسرے کمرے میں آ گیا ہوں، اس لیے کہ میرے ہونے والے خسر نے جو اپنی بیٹی کی اوصاف بیان کیے تھے، وہ تو کہا تھا کہ لولی لنگڑی ہے، بہری اندھی ہے، لیکن ان کے تو سارے اعضاء سلامت ہیں۔ باہر بھاگتے ہوئے باہر آئے اور جا کر کہا حضور ابھی تک ایک غلطی ہوئی تھی، اب دوسری غلطی ہو گئی۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا آپ نے جس کے ساتھ میرا عقد کیا ہے، ہم اس کے کمرے میں نہ جا کر دوسری خاتون کے کمرے میں چلے گئے، جس کے اعضاء سلامت ہیں، جس کا ہاتھ سلامت، جس کا پیر سلامت، جس کی بینائی سلامت، میں تو اس کے کمرے میں چلا گیا۔ آپ مسکرائے اور کہا اے نوجوان، وہی تیری بیوی ہے، وہی تیری شریک حیات ہے۔ کہا آپ تو کہہ رہے تھے لولی لنگڑی ہے، گونگی بہری ہے، لیکن وہ تو صحیح و سالم، سارے اعضاء ان کے سلامت ہیں۔ کہا ہاں ہاں سارے اعضاء سلامت ہیں، لیکن وہ لنگڑی اس اعتبار سے ہے کہ کبھی غلط کام کے ارادے سے اپنے پیر کو باہر قدم نکالا نہیں، وہ لولی اس لیے اعتبار سے ہے کبھی اپنے ہاتھ سے غلط کام کیا نہیں، وہ اندھی اس اعتبار سے ہے غلط چیز کبھی اس نے اپنی آنکھ سے دیکھا نہیں، وہ بہری اس اعتبار سے ہے غلط چیز کبھی اپنے کان سے سنا نہیں۔ میری بیٹی نے ایسی زندگی گزاری ہے کہ میری بیٹی ہر معاملے میں لاجواب ہے۔ اے مسلمانوں، یہ پارسا، یہ خاتون کون ہے؟ دنیا کہنے پر مجبور ہو گئی یہ کوئی اور خاتون نہیں ہے، یہی تو شیخ عبدالقادر جیلانی، پیران پیر، قطب پیران پیر، روشن ضمیر، ہم سب کے آقا مولا شیخ عبدالقادر جیلانی کی والدہ ماجدہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، جشن غوث الورا، علماء اہل سنت، خطیب اہل سنت۔ یہ حضور غوث پاک کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ، اللہ تعالیٰ اس خاتون کا صدقہ عطا فرمائے اور ہماری ماں بہنوں کی عزتوں کو اللہ دوبالا فرمائے، آمین۔ یہ غوث پاک کی والدہ۔ دیکھیے شہنشاہ بغداد کے والد کا بھی کوئی جواب نہیں،
शहंशाह बगदाद की वालदा का भी कोई जवाब नहीं। गौसे पाक अभी माँ के शिकम में हैं, 18 से पारे की हाफिजा, खाना बनाती कुरान की तिलावत, खाली बैठी है कुरान की तिलावत। देखिए औरतें अगर चाह लेना तो उनके पास वक्त ही वक्त है, लेकिन अब शहरों में औरतों के पास वक्त इसलिए नहीं है कि थोड़ा काम की मार्केट चली गई, पूरा हफ्ता मार्केट जाती रहें तब भी इनके काम ख़त्म नहीं होंगे। और देहातों में क्या होता है, गांव में, वहाँ काम की आधा अधूरा और उसके बाद 4 औरतें बैठ गई, गुफ्तगू शुरू। अल्हम्दुलिल्लाह हमने हमारे इलाके में अभी जल्दी बच्चियों ने ये आइला मोहम्मद पे जो बातें चली है ना, ये नौजवान हमारे ना, ये सारे लोग आइला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी इसका मतलब ये है कि मैं रसूलुल्लाह से प्यार करता हूँ। इस पे अब पाबंदी लगाई जा रही है, लेकिन मैं कहूँगा जोशो जज्बा के साथ, कोई ज़बरदस्ती के साथ ये सब चीज़ें ना की जाए, क्योंकि हम जो नबी से मोहब्बत करते हैं ये हमारे दिल का रिश्ता है नबी कौनैन से, सिर्फ ज़बान से नहीं, दिल का भी रिश्ता है। हम दिल से अपने नबी से मोहब्बत करते हैं और नबी कौनैन की तौहीन हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। सहाबे रसूल सरकार ज़ैद बिन दसना हैं और आप गिरफ्तार कर ले गए, अबू सुफियान अभी ईमान नहीं लाए हैं। सुनो मुसलमानों, नबी से मोहब्बत किस तरह की जाए। हम दावा तो करते हैं, झंडा उठाना हो सबसे आगे रहते हैं, लेकिन जब नबी कौनैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत सही मानों में अगर करने का जो सलीका तरीका है, जब वो बात आती है तो हम कोसों दूर रहते हैं, बहुत दूर नजर आते हैं। इसीलिए कहने वाले ने कहा है, दावा बेअसल है, झूठी है मोहब्बत तेरी। सही मानों में मोहब्बत असल वही है जहां हम अपने दिल से नबी से मोहब्बत करें, और जब बात आ जाए तो कहें जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर न होगा हमसे हरगिज नबी का जाहो जलाल देंगे। ऐसा हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बर्दाश्त कर माशाअल्लाह। सकता है, लेकिन नबी के अजमत से समझौता नहीं कर सकता है। साहब रसूल सरकार ज़ैद बिन दसना है, आप गिरफ्तार कर लिए गए, अबू सुफियान भी ईमान नहीं लाए। अबू सुफियान आगे आते हैं, कहा ज़ैद बिन दसना, तुम हमारे गिरफ्त में हो, तुम कैदी बना लिए गए हो, चंद लम्हों के मेहमान हो, लेकिन तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं। ये बताओ कि क्या तुम ये गवारा करोगे कि तुम्हें छोड़ दिया जाए और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद अरबी को लाकर यहाँ रस्सियों में बांध दिया जाए। सरकार ज़ैद बिन दसना इतना जुमला सुनते हैं, तड़प जाते हैं और तारीख साथ जुमला इरशाद फरमाते हैं, कहते हैं अबू सुफियान सुनो, तुम लोग ये कह रहे हो नबी कौनैन को यहाँ लाया जाए, मुझे छोड़ दिया जाए। सुनो, मुझे इतना भी गवारा नहीं है कि मेरे आका को एक कांटा चुभ जाए और हमें रिहा कर दिया जाए, हमें छोड़ दिया जाए। बरेली के इमाम मसले हैं और दुनिया को पैगाम दिया है, जान है इसके मुस्तफ़ा, रोज फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चाहिए कि नबी के पैर में कांटा चुभ जाए, मुझे इसका भी गवारा नहीं है कि मुझे छोड़ दिया जाए, मेरी जान बख्शी हो। बहरहाल नबी कौनैन से मोहब्बत दिल से इस तरह करें कि नबी कौनैन अलैहिस्सलाम इस तरह आप काम करें कि मेरे आका हमसे राज़ी हों। कल कब्र में जाएं तो नबी चेहरा न फेरें, बल्कि ये इरशाद फरमाएं, आजा मेरे करीब आजा मदनगिरी का मुसलमान दीवाना, तू ही तो है जो मुझ पे दुरूद सलाम पढ़ा करता था, तू ही तो है जो मुझ पे हर महफिल में दुरूद सलाम पढ़ा करता था। अल्हम्दुलिल्लाह जब ये सब मामला हुआ, हमारे यहाँ 3 बच्चियों ने, एक बच्ची ने 15 लाख नबी पे दुरूद शरीफ पढ़ा है, वो भी 1 महीने में पढ़ा है। सुभान अल्लाह, 1 महीने में पढ़ा है। मुसलमानों, वो भी बच्चियां हैं जिन्होंने 1 महीने में 15 लाख नबी पे दुरूद शरीफ पढ़ा है। और मेरे आका नबी कौनैन अलैहिस्सलाम पे दुरूद शरीफ पढ़ने वाला कल मैदान मैशर में नबी कौनैन के करीब रहेगा। बेशक, है ना। बहरहाल हुजूर गौसे पाक की महफिल है और गौस पाक के ताल्लुक़ से अगर मैं 4-5 दिन तक बोलता रहूं
تو یہ مجھ جیسے کم علم کا یہ حال ہے، انشاءاللہ دوبارہ واقعہ ریپیٹ نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ غوث پاک کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ اگر کوئی غوث پاک کی چوکھٹ چوم لیا، میرا یہ وعدہ ہے کہ 10 گنا نہیں 100 گنا محبت غوث پاک سے بڑھ جائے گی۔ آپ کے دعاؤں کے صدقے 3 بار غوث پاک کی چوکھٹ کو چوما ہوں۔ دعا کیجئے کہ جلد پھر جانا ہو۔ اور عراق میں صرف یہ بغداد شریف میں غوث پاک کا آستانہ ہے۔ ابھی حجت کا بیان ہوا تھا، امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بلکہ امام حسن عسکری غوثیت کبریٰ پہ آپ فائز رہے آخر میں۔ امام حسن عسکری، امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن کے بعد یہ حضرات درجہ بدرجہ، لیکن آخری جو غوثیت کبریٰ پہ فائز رہے امام حسن عسکری، جن کا مزار سامرہ میں، وہ بھی عراق بغداد شریف کے قریب ہے۔ امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک مرید کو مسلح اور کچھ تبرکات دیے اور کہا تم اپنے کسی معتبر کو دینا، وہ کسی معتبر کو دے گا، وہ کسی معتبر کو دے گا۔ سن 500 ہجری میں بغداد میں جیلان میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو آل رسول نبی کے خاندان سے، میرے خاندان سے ہوگا، وہ اس کا نام عبدالقادر ہوگا، یہ امانت اس تک پہنچا دینا۔ امام حسن عسکری غوثیت کبریٰ پہ فائز تھے، اس کے بعد غوث پاک غوثیت کبریٰ پہ فائز ہیں، اور امام مہدی کے ظہور تک غوث پاک تب تک فائز رہیں گے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مرتبہ ملا ہے۔ اب غوثیت کبریٰ کے تعلق سے بات کریں گے تو جب وضاحت کریں گے بات لمبی ہو جائے گی، لیکن یاد رکھیے مرتبہ ہوتا ہے اوتاد کا، ابدال کا، قطب کا، قطب الاقطاب، غوث الاغواث، اس سے بڑا ہے غوثیت کبریٰ پہ فائز ہونے والا شیخ عبدالقادر جیلانی کا مرتبہ غوثیت کبریٰ پہ فائز ہوئے ہیں، اور امام مہدی کے ظہور تک آپ اس مرتبے پہ فائز رہیں گے۔ تبھی بریلی کے امام کہتے ہیں کہ میرے سرکار اے شہنشاہ بغداد، وہ کیا مرتبہ، اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء مرتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ کتنا بڑا ہے۔ اعلیٰ حضرت ایک شعر میں کہتے ہیں تو حسنی حسینی کیوں نہ محی الدین ہو، ایک خضر مجمع البحرین ہے دریا تیرا۔ ایک واقعہ ہے سرکار خضر علیہ السلام کا، اسی کی طرف اشارہ ہے، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ مجمع البحرین، جہاں دو دریا ملیں، جہاں دو دریا ملیں اس کو مجمع البحرین کہتے ہیں۔ مجمع البحرین ایک دریا، نوری دریا کا نام، ایک نوری دریا کا نام حسنی ہے اور ایک نوری دریا کا نام حسینی ہے۔ ایک دریا کا نام حسنی اور ایک دریا کا نام حسینی۔ چونکہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپ کے واسطے سے حسنی ہیں اور ماں کے واسطے سے حسینی ہیں، ماں حسینی سیدہ اور باپ حسنی سید ہے، تو جو یہ دو نوری دریا ہیں نا، یہ جو دو نوری دریا ہیں، ان کے مجمع حضور غوث پاک ہیں، بے شک حضور غوث پاک ہیں۔ ایک جماعت ہے جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیادت کا انکار کرتی ہے، رافضیوں کی، معاذ اللہ، لیکن حضور غوث پاک حسنی حسینی سید ہیں، ماں کی طرف سے بھی اور باپ کی طرف سے بھی۔ آپ اسی لیے مجمع البحرین کہا گیا۔ یہ مجمع البحرین ہے کیا؟ قرآن میں بھی اس کا واقعہ آیا ہوا ہے اور تفسیر میں بھی وضاحت کی گئی ہے، تھوڑا حدیث شریف میں بھی واقعہ آیا ہے، لیکن مختصر لفظوں میں وضاحت کر دوں اور اس شعر کی تھوڑی تشریح ہو جائے، ہے نا، تھوڑی تشریح ہو جائے۔ علماء کرام تو جانتے ہی ہیں، یہ حضرات تو پڑھے لکھے، ہے نا، قابل آدمی ہیں، سارے لوگ پڑھتے رہتے ہیں، لیکن ہم اور آپ کبھی کبھی ملاقات ہوتی ہے، اور اب تو سارے لوگوں کے پاس اتنے مصروفیات ہیں نا کہ ان کے پاس اب محفلوں میں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے،
اور تھوڑا اگر ہائی لیول کے ہو گئے تب تو غریبوں کے ساتھ وہ بیٹھنا بھی گوارا نہیں کرتے ہیں، سوچتے ہیں وہاں تو غریب لوگ نیچے بیٹھے رہیں گے، جبکہ غوث پاک کی محفل میں 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا۔ محفل غوث اعظم میں 70 ہزار کا مجمع، اس میں ابدال بھی ہوتے تھے، اوتاد بھی ہوتے تھے، اولیاء بھی ہوتے تھے، علماء بھی ہوتے تھے، محدثین بھی ہوتے تھے۔ یہ جماعت بیٹھ کر غوث پاک کی بارگاہ میں اور غوث پاک کی تقریر سنا کرتی تھی۔ آج غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں ہم جیسے لوگ غوث پاک کا تذکرہ کرتے ہیں، آپ جیسے لوگ سنتے ہو، یاد ہے کہ مسلمانوں یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ یہ پیسے والے مالدار تو ہو گئے ہیں لیکن یاد ہے کہ ان کے پاس دینداری نہیں ہے۔ ہم غریب ہیں لیکن ہمارے پاس دینداری ہے۔ اللہ ہمیں دینداری کے ساتھ، عزت و آبرو کے ساتھ اسی حال میں رکھے، یہ ہمارے لیے سب سے بڑی مالداری ہوگی۔ بہت مالدار ہو جائے آدمی، دین سے دور ہو جائے، یاد رکھو وہ پیسہ کسی کام کا نہیں ہے۔ اس لیے دیکھا گیا ہے کوئی بھی آدمی سیٹھ یا مالدار اپنی قبر میں 1000 لے کر نہیں جا پایا ہے، مکان کا ایک کونا نہیں لے کر جا پایا ہے، سب یہی چھوڑ گیا ہے۔ اور ہم جیسے غریب لوگ جب نبی کونین کی محبت سے اپنے سینے کو مدینہ بنائے ہوئے ہیں، ہم غریب صحیح، کٹیا میں رہنے والے، چھوٹے مکان میں رہنے والے، لیکن جب ہم نبی کی محبت میں جاتے ہیں تو دنیا کو بتا کر جاتے ہیں، لحد میں اس کے رخے شے کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے ماشاء اللہ۔ قسمت پہ ناز کرو کہ ہمارا سینہ عشق مصطفیٰ کا مدینہ ہے، عشق مصطفیٰ کا مدینہ ہے، ورنہ پتہ نہیں کتنے لوگ ایک نیند سو چکے ہوں گے، آپ جگ رہے ہو، آپ ابھی تک جگ رہے ہو۔ بات یہ ہے مجمع البحرین کا جو واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے خادم یوشع بن نون، سرکار جنید بغدادی کا جہاں مزار ہے بغداد شریف میں، تھوڑا پہلے ہی یوشع بن نون کا بھی مزار ہے، جو پیغمبر ہیں، روایتیں الگ الگ ہیں لیکن عراق میں بھی آپ کا مزار بنا ہوا ہے۔ تو یوشع بن نون اس وقت آپ کے خادم، یہ دونوں حضرات چلے راستے میں، ہوا یہ تھا کہ ایک بار موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے اپنے قوم کو خطاب کر رہے تھے، تو کسی نے پوچھا اے موسیٰ کہ آپ سے بڑا بھی کوئی عالم اس وقت موجود ہے؟ ہم نے کہا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ تم سے زیادہ جاننے والا میرا ایک بندہ ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہ مولا میں پیغمبر، جلیل القدر پیغمبر، اور اس دور میں بھی کوئی اتنا بڑا ہے ہوگا؟ ابھی ہم جیسے مولویوں کا حال یہ ہوتا ہے نا، کوئی قابل ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا تو اس سے استفادہ کرنا چاہتا ہوں، ملاقات کیسے ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ تم جاؤ اور جہاں 2 سمندر ملے ہوئے ہوں، بحر روم غالباً بحر فارس، 2 سمندر ملے ہوں، وہاں اس بندے سے ملاقات ہوگی۔ اس کے بعد اور بھی علامتیں ہیں، مچھلی بھنی ہوئی مچھلی تھی، نمک لگا ہوا، موسیٰ علیہ السلام کھانے کے طور پر اس کو لیے اور یہ کہا یوشع بن نون سے کہ چلو چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں جہاں 2 دریا ملے ہوں وہاں رکیں گے، ملاقات کریں گے، لیکن اگر ہمیں اس کے لیے چلنا ہی پڑے کافی دور تک تو چلیں گے، اس کے لیے چلیں گے، ہم چلتے رہیں گے، لیکن اس اللہ کے نیک بندے سے ملاقات ضرور کرنی ہے۔ یہ کہہ کر یوشع بن نون کے ساتھ چلتے رہے۔ ایک جگہ موسیٰ علیہ السلام تھوڑا آرام کرنے کے لیے تشریف فرما ہوئے اور توسا نے جو کھانے کا جو سامان تھا ایک جھولے میں رکھا ہوا تھا، یوشع بن نون بیٹھے ہوئے، لیکن کیا دیکھا کہ مچھلی ہمارے توسا دان سے نکلی ہے اور دریا میں کودی ہے، جدھر سے نکلی ہے دریا 2 پھاٹ ہو گیا ہے، اس کے 2 کنارے ہو گئے ہیں، مچھلی نکل گئی۔ یوشع بن نون نے سوچا کہ ابھی موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوں گے تو بتاؤں گا، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو یہ بھول گئے بتانا۔ پھر یہ لوگ سفر جاری کیے، چلتے رہے، ایک شبانہ روز یعنی ایک رات ایک دن چلتے رہے، اور جب آگے بڑھے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا لو بھوک لگی ہے، لو مچھلی نکالو کھایا جائے۔ تو کہا رہے سرکار مچھلی تو جہاں آپ تشریف فرما تھے، آرام کر رہے تھے، مچھلی تو وہی زندہ ہو کر دریا میں نکلی، کود کر نکلی اور دریا 2 حصوں میں بڑھ گیا اور وہ مچھلی اندر داخل ہو گئی۔ کہا رہے وہی تو ہماری منزل تھی،
پھر واپس آئے. جب واپس آئے وہاں تو دیکھا کہ ایک سبز یا ایک لال چادر اوڑھے ایک تشریف فرمایا. انہوں نے آ کے سلام کیا موسیٰ علیہ السلام نے, انہوں نے جواب دیا. پھر اس کے بعد باتیں ہوئی. اب یہ تفصیل کے ساتھ واقعہ ہے, تفسیر میں آپ جا کر دیکھ سکتے ہو. تو یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھے کچھ بتائیے, کچھ سکھائیے. تو آپ نے کہا آپ میرے ساتھ استطاعت نہیں رکھیں گے. آپ چلے. اس کے بعد ایک جگہ دیوار گر رہی تھی, وہاں ایک لوگ کھانا نہیں پائے اور وہ دیوار سیدھی کر دی. ایک جگہ گئے تو کشتی میں سوار ہوئے, کشتی کا پٹرا نکال دیا. ایک جگہ گئے تو ایک بچے کا گردن موڑ دیا. اس طرح جب ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے ہر جگہ پوچھا یہ کیوں کیا آپ نے, یہ کیوں کیا آپ نے. تو کہا بھائی اسی لیے تو کہتا تھا کہ میرے ساتھ آپ استطاعت نہیں رکھیں گے, آپ پوچھیں گے, سوال کریں گے. بہرحال 3 سوال ہوئے. اب اس کے جواب علماء سے جان لیجئے گا, وقت کم ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام یوشع بن نون کا جو واقعہ ہوا, یہ 2 سمندر ملتے ہیں وہاں, بحر روم بحر فارس, غالباً یہ دونوں سمندر ملتے ہیں. وہی یہ واقعہ رونما ہوا کہ مچھلی زندہ ہو کر اور سمندر میں گئی, 2 حصے میں سمندر تقسیم ہوا. اب یہ جو 2 سمندر ملے ہیں یہ واقعہ اپنے نگاہوں میں بسائیے. اور سرکار جو لیٹے ہوئے تھے کوئی اور نہیں تھا, وہ سرکار خضر علیہ السلام تھے. سرکار خضر علیہ السلام کی ذات وہ ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب واعظ و نصیحت کی محفل ہوتی, کبھی کبھی آپ گزرتے تھے تو غوث پاک کہتے تھے آ کر میری بارگاہ میں میری باتیں تو سن لیجئے. یہ کہنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا نہیں کہ پیغمبر کو حکم دے رہے ہیں, نہیں, بلکہ جو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو واعظ و نصیحت کہہ رہے تھے یہ وہ بھی سنیں تاکہ غوث پاک کی جو واعظ و نصیحت ہیں ان کی برکتیں مل جائیں اور جو لوگ سننے والے ہیں ان کی برکتوں سے مالا مال ہو جائیں. بہرحال حضور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ کہ جو آپ نوری, حسنی اور حسینی سید ہیں اور ساتھ ہی ساتھ 2 سمندر ملے ہوئے مجمع البحرین اور خضر علیہ السلام سے ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے. اب اسی واقعے کو نگاہ میں رکھیے, پھر اعلیٰ حضرت کا شعر جھوم کر پڑھیے. تو حسنی اور حسینی کیوں نہ محی الدین ہو, اے خضر مجمع البحرین ہے دریا تیرا. سبحان اللہ, مجمع البحرین ہے دریا تیرا. یہ شعر وہ شعر ہے اعلیٰ حضرت کا کلام, اسی لیے کلام الامام کہا جاتا ہے مسلمانوں. شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں کا کوئی جواب نہیں ہے. شہنشاہ بغداد کی عظمت, چلتے چلتے ایک واقعہ بیان کر کے اپنی بات ختم کریں گے. دیکھیے, ہر کوئی کسی نہ کسی پیر سے مرید ہے اور کوئی ایسا بھی ہے جو کسی پیر سے مرید نہیں. ایسے بھی لوگ ہیں. ایک بات میں کہتا ہوں, اگر کسی پیر سے مرید آپ نہیں ہیں تو دل میں نیت کر لیجئے میں غوث پاک کا مرید ہوں, غوث پاک کا مرید ہوں. سبحان اللہ. اس لیے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں ایک صاحب آئے اور کہا سرکار, چونکہ غوث پاک کا اعلان ہے یدی علی مریدی کا سمائے علی الارض, میرا ہاتھ میرے مریدوں پر ایسے ہے جیسے آسمان زمین کا سایہ کیے ہوئے ہے. تو غوث پاک دستگیر ہیں, غوث پاک دستگیر ہیں. غوث پاک فرماتے ہیں اگر میں مغرب میں رہوں میرا مرید مشرق میں رہے اور دستگیری کے لیے پکارے تو اس کے دستگیری کے لیے حاضر ہو جائیں گے. سبحان اللہ. غوث کے معنی ہوتا ہی دستگیر. انا غوث پاک کا نام صرف آپ یا غوث کہہ دیجئے, جو اولیاء کی عظمتوں کے منکر ہیں ان کا کلیجہ پھٹ جائے گا. اس لیے کہ آپ نے غوث پاک جیسے کہا یا غوث, یعنی ایک غوث پاک مدد کیجئے. غوث کے معنی ہوتا فریاد رس. تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس کا دستگیر ہوں. تو ایک صاحب نے کہا سرکار کوئی آدمی یہاں آپ کے پاس نہ آ سکا, دور ہی ہے, لیکن آپ سے محبت کرتا ہے اور دل میں خیال رکھتا ہے کہ میں غوث پاک کا محب ان کا مرید ہوں, تو کیا سرکار آپ اس کے بھی دستگیر ہیں؟ تو شہنشاہ بغداد ارشاد فرماتے ہیں سنو, میں اس کا بھی دستگیر ہوں, اس کے ساتھ پشت کا بھی دستگیر ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس کے ساتھ پشت کا بھی دستگیر ہوں. تو آپ اگرچہ کسی پیر سے مرید نہ ہوں لیکن دل میں نیت کر لیجئے کہ میں غوث پاک کا غلام ہوں, تو آپ غوث پاک کے مرید ہیں. سبحان اللہ. دل میں نیت کر لیجئے. لیکن کسی پیر کامل کا ہاتھ تھامیے تاکہ وسیلہ مل جائے, اس لیے کہ ہم لوگ وسیلہ والے ہیں. نہ پوچھو رفت انسان کا عالم, وہاں پہنچا جہاں چلمن پہ چلمن, وسیلہ بھی بڑی شہ خدایا, میں پہنچا تو مگر دامن بدامن. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بے وسیلہ شک. والے ہیں. تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہ یہاں ایک آدمی کا انتقال ہوا، قبرستان میں اسے دفن کیا گیا. جب دفن کیا گیا تو اس کے قبر سے آواز آتی تھی، بھیانک آواز رات میں. محلے والے پریشان ہو گئے، گھر والے پریشان ہوئے، غوث پاک کی بارگاہ میں آئے اور کہا سرکار جو ہمارے خاندان کا بھی فلاں آدمی انتقال کیا ہے، رات میں اس کے قبر سے بہت بھیانک آواز آتی ہے. حضور غوث پاک نے ارشاد فرمایا یہ بتاؤ کیا میرے مدرسے میں پڑھا ہے؟ کہا سرکار مجھے نہیں معلوم. کہا یہ بتاؤ کیا میرے لنگر کا کھانا کھایا ہے؟ کہا سرکار مجھے نہیں معلوم. کہا کیا میرا کلاه پہنا ہے؟ کہا سرکار مجھے نہیں معلوم. کہا کیا میرا مرید ہے؟ کہا سرکار مجھے نہیں معلوم. کہا کیا کبھی میری مجلس میں بیٹھا ہے؟ کہا سرکار نہیں معلوم. کہا کیا کبھی میری بارگاہ سے گزرا ہے؟ کہا سرکار نہیں معلوم. آپ نے آنکھیں بند کی، تھوڑی دیر کے بعد آنکھیں کھولی، ارشاد فرمایا جاؤ اب اس کے بعد آواز نہیں آئے گی. سنو، نہ میرے مدرسے میں پڑھا ہے، نہ میرے لنگر کا کھانا کھایا ہے، نہ میرا مرید ہے، نہ میری مجلس میں کبھی بیٹھا ہے، لیکن ایک بار میں گلی سے گزر رہا تھا، محبت کی نگاہ سے اس نے مجھے دیکھا، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں نے اسی کا وسیلہ پیش کیا، اللہ کریم نے اسی خطاؤں کو معاف کر دیا ہے. جاؤ اب اس کے بعد آواز نہیں آئے گی. وہ لوگ واپس ہوئے، دوبارہ آواز نہیں آئی. یہیں سے معلوم ہوا مسلمانوں، غوث پاک کی غلامی یہ ہمارے لیے سرمایہ افتخار ہے. تبھی تو بریلی کے تاجدار کہتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانا کی ہے کیسا تیرا، اولیاء مرتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب، سبحان اللہ. اور غوث پاک کے غلام بنو گے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں غلامانہ انداز اس طرح ہونا چاہیے کہ جب نسبت کا اظہار کریں کہ ہم غوث پاک کے غلام ہیں تو آپ کہو تجھ سے در سے سگ مانے جانتے ہیں؟ سگ مانے کتا ڈانگ. تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں ہے دور کا ڈورا تیرا، سبحان اللہ. میری گردن میں ہے دور کا ڈورا تیرا. اب یہ ہم اس در کے کتے ہیں، اس در کے کتے ہیں. یہ جانور جو کتے پھرتے ہیں نا، غوث پاک کے در کے اس کتے کا بھی کوئی جواب نہیں. آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوگا، اس نے شیر کو پھاڑ کے رکھ دیا تھا، نہیں وہ ناتواں کتا شیر کو پھاڑ کے رکھ دیا تھا. اب بریلی کے امام اہل سنت کہتے ہیں تم بھی غوث پاک کے اگر کتے ہو تو یاد رکھو کہیں پریشان نہ ہونا، کہیں مروب نہ ہونا. اس لیے کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. جہاں بھی رہنا یا رسول اللہ زندہ زندہ باد. اب سبحان غوث اللہ. پاک کے غلام، اچھا چاہے جس سلسلے کے عام مرید ہیں، سارے سلسلوں پر غوث پاک کا فیضان. چار سلسلے نا، سلسلے سہروردیہ، سلسلے نقشبندیہ اور سلسلے چشتیہ، یہ چار سلسلے، اور سلسلے قادریہ. اب اس پہ تفصیل کے ساتھ جانے کا وقت نہیں ہے، کبھی موقع ملا مجھے یاد دلائیے گا تو انشاءاللہ بات کریں گے. چاروں سلسلے پہ ہے. سلسلے سہروردیہ جانتے ہیں، عمر صحاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار غوث پاک کے مزار سے 2-3 کلومیٹر کی دوری پر ہے. سبحان آپ نے غوث پاک کی بارگاہ میں فیض حاصل کیا. غریب نواز نے عرض کیا تھا حضور مجھے عراق دے دیا جائے، تو غوث پاک نے ارشاد فرمایا اے معین الدین، عراق تو میں نے پہلے ہی عمر صحاب الدین سہروردی کو عطا کر دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عراق تو میں نے پہلے ہی عمر صحاب الدین سہروردی کو عطا کر دیا ہے. ایک ہے سلسلے نقشبندیہ، تو سلسلے چشتیہ، سلسلے نقشبندیہ سہروردیہ، سلسلے نقشبندیہ سرکار خواجہ باقی باللہ جن کا مزار یہیں پر ہے، اسی سلسلے کے بزرگ شیخ احمد سرہندی مجدد الفیسانی، یہ بھی سلسلے نقشبندیہ کے بزرگ ہیں. اسی سلسلے میں کہ بانی سرکار خواجہ بہاؤالدین نقشبند یہ مجاہدہ کرتے رہے، ریاضت کرتے رہے. ان کی آرزو تھی کہ میرے دل پر اس میں اللہ نقش ہو جائے، میرے دل پر اس میں اللہ نقش ہو جائے. مجاہدہ کرتے رہے لیکن یہ شرف نہ مل سکا. یہ دل میں خیال آیا چلو شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں چلتے ہیں.
ان سے عرض کرتے ہیں، گئے کہا اے شیخ میں بہت مجاہدہ کیا، ریاضت کیا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے دل پہ اس میں اللہ نقش ہو جائے، کامیاب نہ ہو سکا۔ آپ کرم فرمائے، حضور غوث پاک نے قریب کیا، اپنا ہاتھ ان کے سینے پہ رکھا، دل پہ رکھا، جیسے دل پہ رکھا کہا کیا محسوس ہو رہا ہے؟ توجہ کی، کہا سرکار جو مجاہدے سے حاصل نہ ہو سکا، ایک لمحے میں آپ کا دست کرم مجھے وہ کامیاب کر دیا ہے کہ میرے دل پہ اس میں اللہ نقش ہو گیا ہے۔ اے مسلمانوں پتہ چلا سلسلے نقشبندیہ پر فیضان ہے غوث اعظم کا، اس لیے بریلی کے امام کہتے ہیں مجرے چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی قسط پہ برسا نہیں چھالا تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے یہ شک سلسلے ہیں وہ کم ہے، لیکن یہ سب پر فیضان، تو سب کہیں نہ کہیں جا کر غوث پاک تک ملتے ہیں۔ حضور غوث پاک کا فیضان سارے لوگوں پر ہے، ہم کہیں نہ کہیں غوث پاک سے وابستہ ہیں۔ اب آپ حضور غوث پاک سے محبت اور اپنے غلامی کو اس انداز میں گزارو کہ آپ وہ کام کرو جس سے غوث پاک راضی ہوں، پھر اس کے بعد جب غلامی کا پٹا آپ کے گلے میں رہے گا تو یہی کامیابی نہیں ملے گی، بلکہ میدان محشر میں جب جاؤ گے تو میدان محشر میں بھی ہوگا یہ غوث پاک کا غلام ہے، غوث پاک کا چاہنے والا ہے۔ بریلی کے امام کہتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ حضور تاج الشریعہ نے کہا تھا تقریباً 6 لاکھ مرید کیے ہوں گے، لیکن مفتی مرشد رضا صاحب بیٹھے، ان سے پوچھئے جب آپ مرید ہوئے ہیں یہ تو تاج الشریعہ نے ہی کہا ہے، کہو ہم نے اپنا ہاتھ اختر رضا کے ہاتھ میں دیا نہیں، بلکہ یہ کہا کہو اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیا، بس آخری بات، سبحان اللہ، کہو اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیا، یعنی ہاتھ اختر رضا کا ہے لیکن دامن غوث الورا کا ہے، تو غوث پاک کے دامن سے وابستہ کر رہے ہیں۔ تو حضور تاج الشریعہ جو بھی مرید کیے ہیں سب کو غلام بنایا ہے غوث اعظم کا۔ اب اگر سچے غلام تاج الشریعہ کے ہیں تو حضور تاج الشریعہ کہتے ہیں اختر قادری خلد میں چل دیا، اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد ہوا ہے ہر قادری کے لیے، خلد ہوا ہے ہر قادری کے لیے۔ اپنے زندگی کا وظیفہ بنا لو، قادری کر، سبھی پڑھو، قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے۔ چلتے چلتے آخری پیغام جو ہم اپنے ہر چاہنے والے ماننے والے شناسا کو یہ پیغام عام کرتے ہیں کہ حضور غوث پاک کی زندگی سے ایک بہت بڑا پیغام ملتا ہے کہ حضور غوث پاک اپنی زندگی میں غریبوں کو سب کو کھانا کھلاتے رہے، اور آج بھی غوث پاک کے لنگر کھانے پہ لکھا ہوا ہے خیر العمل یتم الناس، بہتر عمل لوگوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اور غوث پاک کے لنگر کھانے میں ایسا لنگر کھانا نہیں ہے، جتنا لمبا غوث پاک کا آستانہ اتنے ہی لمبا باؤنڈری لنگر کھانے کی ہے۔ ہمیشہ 100-200 بکریاں بندھی رہتی ہیں، اونٹ بندھے رہتے ہیں، 3-4 کمروں میں گوشت اور پورا کمرہ فریزر بنا ہے، فریزر بھی رکھے ہیں، اور اس میں بورے کے بورے اس میں چاول رکھے ہوئے ہیں۔ ہم وہاں نیبو لے کر آئے تھے، نیبو دیا تھا ان لوگوں نے، وہ بریانی میں یا سالن میں ڈالتے ہیں، بتایا کہ یہ ترکی سے آتا ہے، ترکی والے بھی بہت محبت کرتے ہیں۔ ایک ہندوستانی نے ایک ترکی سے کہا تھا کہ آپ شیخ عبدالقادر جیلانی سے آپ لوگ بڑی محبت کرتے ہو، لیکن ہم لوگ بھی بہت محبت کرتے ہیں، ہم لوگ محبت اس طرح کرتے ہیں کہ غوث پاک کے نام پر بہت لنگر کرتے ہیں، خوب کھلاتے ہیں، بڑی بڑی مجلسیں کرتے ہیں، غوث پاک کی محبت میں ہم لوگ بہت خرچ کرتے ہیں۔ اس ترکی والے نے کہا تھا ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں جو ہم میں سے غوث پاک سے محبت کرتا ہے بغیر وضو غوث پاک کا نام نہیں لیتا ہے، سبحان اللہ، بغیر وضو غوث پاک کا نام نہیں لیتا ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ تو حضور غوث پاک کے ماننے چاہنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ حضور غوث پاک کے اس مشن کو عام کریں۔ 11ویں شریف کا مہینہ ہے، اپنے دروازے پر نہ ہو گیا غوث پاک کے 11ویں کے صدقے 11 لوگوں کو کھانا کھلا لیجئے، 111 کو کھلائیے، میرا وعدہ ہے 11 کھلاؤ گے، آنے والے وقت میں انشاءاللہ 111 کھلاتے نظر آؤ گے۔ سبحان اللہ، قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے۔
غوث پاک کا تذکرہ چلتا ہے نا تو دل کہتا ہے کیا کیا پاؤں بیان کرتا رہوں، لیکن میں نے بہت سمیٹ کر گفتگو کی ہے کہ میں بہت تفصیل میں نہ جاؤں، اس لیے کہ غوث پاک کے جب واقعات بیان کرنا شروع کرتا ہوں دل کرتا بیان کرتا رہوں۔ ہم غلاموں کے لیے حضور غوث پاک کے ساتھ یاد رکھیے میرے آقا کی حدیث ہے، جو جس سے محبت کرتا اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوتا۔ ہم چاہتے ہمارا حشر میدان محشر میں غوث پاک کے ساتھ ہو، اور ہم یہ وظیفہ بنا لیں مسلمانوں، ہمیشہ پڑھتے رہے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو حضور غوث پاک کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے۔ آپ آمین۔ سبھی جتنے بھی یہاں آئے ہو اللہ سب کو حضور مدار اعظم حضور غوث اعظم کی فیض و برکات سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔ آپ کی مشکلیں اللہ آسان فرمائے۔ آمین۔ ہمارے کہنے میں آپ کے سننے میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہو رب اسے معاف فرمائے۔ السلام علیکم۔ آمین۔